ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر تمہاری خواہش ہے کہ جنگ کرنا ہے، یقین جانو ہم تم سے 2 قدم آگے ہوں گے، جنگ کے لیے ہم تیار ہیں۔ آرٹیکل 6 لگنا ہے، ان پر لگانا چاہیے اور جو ان کو لے کے ایس پر لگنا چاہیے۔ سب کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ سیاست کر رہی ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ کو سیاست کرنی چاہیے؟ ہرگز ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ سے لے کر پاکستان کے سمندروں تک خان صاحب کے ساتھ ہیں، مرتے دم تک ساتھ ہیں، انشاءاللہ سانس تک ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان کی طرف اٹھنے والی آنکھ پھوڑ دی جائے گی، ہاتھ توڑ دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ ادا کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ سے دھوپ پر گرمی میں ہمارے لیے کھڑے اور ہماری بات کو آپ پہنچا رہے ہیں۔ میری صرف آپ سے 2 بات ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ علامہ ناصر صاحب بھی آپ سے بات کریں، صاحبزادہ صاحب بھی آپ سے بات کریں۔ پی ٹی آئی کو بین کرنا دیوانے کا خواب ہے، دیوانے صرف سڑکوں میں گلیوں میں ناچتے پھر سکتے ہیں پر پریکٹیکلی کچھ نہیں کر سکتے۔ عزادار 9 محرم کو اور 10 محرم کو عزاداروں کو پنجاب حکومت فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے ہمارے پنجاب کے تمام ایم این اے پی ایس کے گھروں کے اوپر دھاوا تمام نفرے کے ساتھ بولا گیا تھا۔ لہذا یہ جو سلسلہ اگر بند آپ نے نہ کرا تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ملک میں واقعی انارکی ہے، کیونکہ پورے پاکستان کی ایک آواز ہے، پی ٹی آئی تھی، پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی رہے گی۔ عمران خان تھا، عمران خان ہے اور عمران خان انشاءاللہ رہے گا۔ بہتر یہ کہ آپ سے جنگ کرنے کے بجائے آپ عمران خان سے معافی مانگ لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ یہ اسپیکر اسد کیسر صاحب الائنس کے بارے میں، اس کے بارے میں ضروری آپ سے بات۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، گرمی بھی بہت زیادہ ہے، میں مختصر بات کروں گا۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح اس ملک کو چلایا جا رہا ہے اور ملک میں جو نا جو انہوں نے انارکی پھیلائی ہوئی ہے اور یہ جس طرح بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ملک کو آئین جو ہے نا سرزمین بے آئین بنا دیا ہے اور کوئی یہ نہیں محسوس کرتا کہ اس ملک میں کوئی قانون یا آئین ہے۔ یہ جو کر رہے ہیں یہ بندوق کے زور پر کر رہے ہیں، یہ بدماشی کے زور پر کر رہے ہیں، اس کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ ہم صرف قانونی جواز کو سامنے رکھتے ہوئے کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر تمہاری خواہش ہے کہ جنگ کرنا ہے، یقین جانو ہم تم سے 2 قدم آگے ہوں گے، جنگ کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں انارکی نہ پھیلے۔ ابھی ان کو بتایا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پورے ملک میں موبلائزیشن شروع کر رہے ہیں الائنس کے حوالے سے۔ ہماری جو ہے نا 1-2 دن میں آپ کو انشاءاللہ بڑی خبریں ملیں گی۔ جی ڈی اے سے بھی رابطہ ہے، جمعیت علماء اسلام سے بھی رابطہ ہے اور دیگر پولیٹیکل پارٹی سے رابطہ ہے۔ اس جولائی میں ہم اس الائنس کو بڑا کریں گے اور ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلاؤ۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف بھاگنے والا ہے، اس نے جو ہے نا اپنے لیے ایک ایسا طریقہ بنایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی طریقہ مجھے جو ہے نا رائے فرار ملے۔ رائے فرار تب ملے گا جب آپ پبلک میں آؤ، اعلان کرو، معافی مانگو اور کہو کہ یہ جعلی مینڈیٹ تھا میرے پاس، اصلی مینڈیٹ تحریک انصاف کے پاس ہے، عمران خان کے پاس ہے، تو آپ کی کچھ نہ کچھ سیاست بچ جائے گی۔ ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں، انہوں نے جو بجلی کے حال کیے، جو بجلی کے بل لوگوں کے پاس جائیں گے نا، یہ عام غریب آدمی کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ بجلی کے بل ادا کر سکیں گے۔ جتنے انہوں نے ٹیکس لگائے ہیں، یہ ٹیکس کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ یہ ٹیکس جو ہے نا یہ پے کر سکیں گے۔ یہ جو پیٹرول کے اوپر انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں، ہم عوام سے یہ یقین چاہتے ہیں کہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم ٹھیک ہے، عمران خان اس وقت جیل میں ہے، وہ آپ کے لیے ہے، اس ملک کی ساورنٹی اور اس ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے ہے۔ عمران خان اگر قربانی سے رہا ہے تو ایک آزاد پاکستان کے لیے، حقیقی پاکستان کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے سے رہا ہے۔ عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ اور میں آخر میں ایک اور بات کرتا ہوں، جو خیبر پختونخوا میں یہ جو ایک سچویشن بن رہی ہے، وہاں کی حقوق نہیں دی جا رہے ہیں، وہاں کی فنڈ نہیں دی جا رہے ہیں، وہاں جس طرح یہ رویہ رکھے ہوئے ہیں، یقین جائے پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ ہم اس پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں جو ہمارے پاس الائنس میں لوگ ہیں، ہم 1-2 دن میں جو ہے نا اپنے الائنس کی میٹنگ بھی کر رہے ہیں اور اس میں بھی ہم لائے عمل دیں گے۔ جی تھینک یو، السلام علیکم۔ رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، خاموش۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم باتیں ہو چکی ہیں. میں 3-4 پوائنٹ بیان کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، اسٹریٹجی میں پڑھایا گیا ہے کہ فیلئر کو ری انفورس نہیں کرنا چاہیے. پی ڈی ایم فیلئر کو ری انفورس کرنا تھا اور موجودہ حکومت بھی اسی فیلئر کو ری انفورس کیا گیا ہے. پاکستان کے اندر سیاسی بحران، معاشی بحران، سیکورٹی کا بحران اور وطن کو تباہ و برباد کرنے کا بحران جاری ہے اور یہ ان سے ہینڈل نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ خود بحران ہے، کیونکہ خود وطن کے اوپر مصیبت ہے. خداوند متعال سے پاکستان کے عوام کو نجات دے. دوسری بات، یہ لوگ خود ہارا ہوا لشکر ہے. 45 میں ہارا ہوا ہے. یہ لوگ خود آئین کے خلاف حکمران بنے ہیں، قانون کے خلاف حکمران بننے ہیں. اگر آرٹیکل 6 لگنا ہے ان پر لگانا چاہیے اور جو ان کو لے کے ایس پر لگنا چاہیے. سب کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ سیاست کر رہی ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ کو سیاست کرنی چاہیے؟ ہرگز. ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے جو پاکستان کے عوام کے اندر پولیٹیکل انکروچمنٹ کی ہے، پولیٹیکل پاور کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. یہ وطن سے دشمنی ہے، وطن سے محبت نہیں ہے. جو جس کا کام ہے وہی کرے. اسی طرح سے کہتے ہیں خان صاحب پر پابندی لگانی ہے. خان صاحب پر پابندی یعنی پاکستان پر پابندی، یعنی آئین پر پابندی، یعنی قانون پر پابندی، یعنی پاکستان کے عوام کی دعا پر پابندی، یعنی پاکستان کے عوام کو آنکھوں کے پٹی باندھنا، کانوں پر مورے لگا دینا. یہ ہرگز قبول نہیں ہے اور پاکستان کے عوام قبول نہیں کریں گے اور انشاءاللہ یہ ناکام ہوں گے. یہ لوگ پاکستان کے عوام سے لڑ رہے ہیں. جو بھی پاکستان سے، جو بھی اپنے عوام سے لڑتا ہے ہار جاتا ہے. یہ ہارا ہوا لشکر ہے، یہ بکھلایا ہوا ہے، یہ کمزور ہے، شکست خوردہ ہے. یہ پاگل ہیں، دیوانے ہو چکے ہوئے ہیں، یہ اپنے ہوش میں نہیں ہے. خداوند متعال انہیں جلد رسوا کرے گا انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم. رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو. وزیر اعظم، وزیر اعظم. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، جی بی سے لے کر پاکستان کے سمندروں تک خان صاحب کے ساتھ ہیں. مرتے دم تک ساتھ ہیں، اپنی سانس تک ساتھ ہیں. اور ان کی طرف اٹھنے والی آنکھ پھوڑ دی جائے گی، ہاتھ توڑ دیے جائیں گے انشاءاللہ. وہ آج پہنچ رہے ہیں، بیرونی ملک سے آ رہے ہیں. دیکھیں، ایک جو ہے ہمارا ایک محبوب سلطان صاحب ہے، وہ بھیج رہے ہیں واٹس ایپ پہ، انہوں نے مل گئے ہمارے. ایک ہے ہمارا مبین جٹ صاحب ہے، تیسرا ہے ہمارا ملک عمر صاحب ہے. وہ ابھی نہیں آیا، وہ بھی آ جائے. شکریہ. ہو گیا. وہ وہاں سے بچ بچاؤ کر کے نکل گئے. شہریار افریدی صاحب کے گھر پہ رات کو پولیس آئی. صاحبزادہ امیر سلطان صاحب کو دونوں سے اغوا کیا ہوا ہے اور ابھی تک ان کی بازیابی نہیں ہو سکی ہے. ہم لوگ اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں اور یہاں پہ اسپیکر نیشنل اسمبلی صاحب کو میری خود بات ہوئی تھی. سیکریٹری نیشنل اسمبلی کو میں ہر ایک انسیڈنٹ سے، واقعے سے آگاہ کرتا رہا ہوں. آئین اور قانون میں یہ ہے کہ کسی ممبر پارلیمنٹ کو اریسٹ یا کرنا ہو تو اسپیکر کے آفس کو ضرور اطلاع دینی پڑتی اور اجازت لینی پڑتی ہے. وہ نہیں دی گئی اور وہ اس وقت پاکستان میں لاقانونیت ہے، جنگل کا قانون ہے. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ہماری اس وقت ملک میں دہشت گردی کی لہر دوڑی